بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر۔ پچھلے سبق کے جو کفار دے رویے اور انہاں دے مزاج دی گل چل رہی سی، اور ارشاد باری ہے کہ انہاں تو کسے خیر دی توقع رکھنا نادانی ہے، وہ کدی وعدہ پورا نہیں کرن گے، اور اگر وہ زبانی گلاں بھی کر دین مسلمانوں دی بہتری دی تو زبانی ہون گیا، انہاں دا دل اس گل نو نہیں مندا اور نہ اس تے عمل کرن گے، سوائے اس دے کہ کوئی انہاں جو توبہ کر لے اور عملاً نیک مسلمان بن جائے، پھر وہ تو تواڈے نال دیندار بھائی ہو گیا۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، پھر اگر وہ مسلمانوں دے نال معاہدہ کر کے معاہدہ عہد شکنی کر دیں، معاہدہ توڑ دیں، ایک یہ گل، یا معاہدہ امن کر کے تے او تانو فی دینکم، دین دا مذاق اڑین اور دین تے تان کر دین اور یہ کر دین، تے او پھر بھی معاہدہ کوئی نہ رہا، یعنی کافر بحالت کفر امن نہ ران دا اور جڑیاں حدود ہیں انہاں دے اندر ران دا، جڑیاں اسلام اور مسلماناں نال او پابندی کردا کہ میں اس زیادتی نہیں کراں گا، کوئی ظلم نہیں کراں گا، ان حدود دے اندر رہاں گا، مسلمانوں کا اس کے نال معاہدہ ہونا تو معاہدہ نبھاؤ۔ اگر وہ عہد نبھا رہا، یعنی اچھی گل ہے عہد نبھانا، اگر کافر عہد نبھا رہا تو مسلمانوں تو زیب ہی نہیں دینا کہ وہ توڑ دے، لیکن یہ نبھان گے نہیں تو جو عہد شکنی کر دیں یا پھر اس کے نال دین اچتان بھی کر دیں، یہ دین اچتان کرنا یہ بڑا ایک بہت بڑا جرم ہے، اور اس کا ارتکاب صرف کافر نہیں کر دے بلکہ اج دے زمانے تے جڑے برائے نام روشن خیال مسلمان وہ بھی کر دے۔ دین اچتان یہ ہوتا جیسے ساڈے حکمرانہ نے آکھیا کہ اسلام دیا سزائیں دے جی واشیانہ، ہن حدود اللہ نو واشیانہ آکھنا یہ طنز کس تے جا کے لگتا؟ حدود اللہ نے جاری فرمائی ہیں، معاذ اللہ کتنی بڑی زیادتی ہے، اور اگر کسی مسلمان تو بھی ایک کلمہ کفر نکلدا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، اور اس دے نال جہاد فرض ہو جائے گا کہ اس دی زبان نو لگام دیتا جائے، چاہے جائے کہ کافر نو اجازت دیتی جائے کہ وہ دین تے تان و تشنیع کرے۔ اسی طرح کئی لوگ مختلف انداز اس طرح دی گلاں کر دیں، کسی نے تاکید کرو بھی یار اللہ پاک تن صحت دیتی، رزق دیتا، تو اللہ دی عبادت کم کم فرائض پنجگانہ جڑے نماز ادا، وہ جی ویکھے نمازی بھی اساں کہ پیا نمازاں لوگ پڑھ پڑھ کے مر گئے، پھر کی ہونا دیتا، ایک او لوگ بھی ویکھے انہوں نے بھی صاحب کا پیا جی میں نماز نہیں پڑھتا، اس تو بڑی میری موج ہے، تو بڑا میرا کاروبار ہے، جو دی نماز شروع کی تھی جی میرے تو مصیبت آ گئی، یعنی اس غلطی جڑی اس نے کوئی کاروبار اس کیتی ہے یا او وجہ جس وجہ تو اس نو تلاش نہ کر سی،
نماز نو وجہ نقصان دی اور اس دی خرابی دی بنا لے گا. یہ ساری چیزاں یا اج دے ساڈے دانشور اور خاص کر شاعر حضرات وہ کفریہ جملے استعمال کر کے گستاخی کر کے اللہ دی بارگاہ مصرع آکھن اس تے بڑی واہ واہ ہوئے گی اور بڑی شاباش ہوئے گی. اور جتنے لوگوں نے یہ جرم کیتا وہ بڑے مننے شاعر کہلائے. کمال ہے. اللہ دا گستاخ ہے جڑا دین دے تان کردا. ای او کافرانہ فعل ہے کہ کافر کرے تو اس دے نال بھی جہاد فرض ہوئے نا. اور مفسرین کرام نے لکھا کہ اگر برائے نام مسلمان بھی مسلمان صدونے والا بھی دین تے تان کردا تو اس نے روکنا ضروری ہوئے نا. اگر اس واسطے جہاد بھی کرنا پڑے تو جہاد کر کے بھی روکے جائے. اور فرمایا فقاتلوا ائمۃ الکفر، کفر دے جڑے امام اور سردار انہوں دا مقابلہ کرو، انہوں دے نال قتال کرو. اتنے یہ بھی وضاحت ہو گئی کہ لفظ امام نبی دی طرح کوئی شرعی اصطلاح نہیں بلکہ اس دا استعمال عام ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بھی امام آکھا گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی امام الانبیاء، نبیاں دا امام نبیاں چو سردار، نیکاں دا امام نیکاں چو سردار، فقہ دا امام فقہ دا نامور آدمی، حدیث دا امام حدیث دا نامور آدمی اور جڑا لوگ اس کی پیروی کرن، تفسیر دا امام تفسیر دا نام. اسی طرح برائی دا پیشوا برائی دا امام، چوراں دا پیشوا چوراں دا امام، ڈاکواں دا پیشوا ڈاکواں دا امام، بے دیناں دا پیشوا بے دیناں دا امام. یعنی امام ایک عام لفظ ہے جڑا لیڈر یا قائد یا سردار دے مانیا چاہندا. اتوں کافراں دا جڑا سردار ہے اور کفر نو پھیلاونے دا سبب بندا اور جس دی قوت تے کافر اسلام تے اور دین تے تنز کر دے، یعنی پیچھے کوئی طاقت ہوندی تاں بندہ گل کردا نہیں. سو فرمایا وقاتلوا ائمۃ الکفر، کافراں دے اماماں نال لڑو. اس واسطے امامت کوئی منصب شرعی نہیں، منصب شرعی ہے نبوت. اور خود انبیاء نو بھی امام آکھا گیا، اللہ دے جڑے اولو العزم پیغمبر ہے انہاں نو نبیاں دے امام آکھا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیاں دے امام، آپ امام الانبیاء. لیکن جس طرح نبی صرف اس ہستی نو آکھیا ویندا جس نو اللہ نبوت دیندا اور وہی الہی اس تے ہوندی ہے، کسے دوسرے نو نبی نہیں آکھیا ویندا. اور کافروں نے کسی سردار نو نبی نہیں آکھا جائے گا. لیکن امام ایک مشترک عام لفظ ہے اصطلاحی جس کا معنی قیادت یا لیڈرشپ یا سردار ہے. سو فرمایا فقاتلوا ائمۃ الکفر، کافروں نے اماماں نال جنگ کرو. انہم لا ایمان لہم، انہاں کوئی ایمان دا ذرا نہیں، انہاں دا کوئی انہم لا انہاں دا کوئی معاہدہ کوئی وعدہ کوئی اعتبار نہیں. لا ایمان لہم، کوئی انہاں دا عہد نہیں. اس واسطے کہ نہ نوری ایمان ہی نہیں. اللہ تے جھوٹ بول دیں جڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے جھوٹ بول دیں، انکار کرنا بھی تو تکذیب ہے. یہ اور کیڑی گل سچ بولن گے؟ فرمایا انہاں دا علاج یہ ہے کہ انہاں نو بزور بازو خاموش کیتا جائے، لعلہم ینتہون، تاکہ اپنی حرکت تو باز آ جانے. یعنی جہاد دا مطلب افراد دا قتل یا لوکاں دی تباہی یا شہر اجاڑنا نہیں، بلکہ جیڑی کافر زیادتی کر رہے ہیں اور حد تو تجاوز کر رہے ہیں دو طریقے نال. ایک مسلمانوں حالت امن جرانے دا جیڑا معاہدہ اسے خلل پہنے اور امن آمن خراب کر دیں، عہد شکنی کر کے جہاد کیتا جائے گا. یا عملاً نہیں کر دے لیکن زبانی طنز کر دیں اور جیڑی اپنی تقریر تبلیغ تحریر گستاخی کر دیں دین دے نال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی بارگاہ وچ. یہ بھاویں اپنے کافر ہے اگر تو اس دے نال بھی جتنے تک اس برائی تو باز نہیں آویندا جہاد ضروری ہوئے گا. اور اگر کوئی برائے نام مسلمان ہے تو دے نال بھی قتال کیتا جائے گا، یا توبہ کرے رجوع اللہ کرے، اس برائی تو باز آوے، آئندہ یہ کلمات کافرانہ نہ آکھنے دا عہد کرے. انہم لا ایمان، انہاں دا کوئی اعتبار نہیں، کوئی معاہدہ نہیں، کوئی عہد نہیں. جڑے ایسے لوگ جڑے اللہ دی کلام تے تان کر دیں، رسول اللہ دی ذات تے تان کر دیں، آپ دے ارشادات تے تان کر دیں، اللہ دے دین تے تان، انہاں دا اعتبار کوئی نہیں. اور انہوں ایسا قوت بازو نہ مجبور کر دیو لعلہم ینتہون، تاکہ اپنی حرکتوں باز آ جاؤ.
بلکہ مفسرین کرام آتے ہیں بھئی اگر کوئی مسلمانوں دی پناہ چاہے ذمہ بھی ہے اور وہ دین تے تان کرتا تو وہ ذمہ دے حقوق اس دے ختم ہو جان گے، پھر اس دن قتال کیتا جائے گا، سزا دیتی جائے گی۔ الا تقاتلون قوما نقصوا ایمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤكم اول مرہ، فرمایا کس طرح تسی جہاد نہیں کرو گے انہاں لوکاں نال جنہاں وعدے توڑے، وعدہ خلافی کی تھی اور مسلمانوں پریشان کرنے واسطے امن خلل پاؤنے دیا کوششاں کیتیاں، خرابی دیا کوششاں کیتیاں، لوکاں دے سکون تباہ کرنے دیا کوششاں کیتیاں، لوکاں دے جان مال واسطے آزار بن گئے۔ اور پھر حد یہ ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ہجرت تے مجبور کر دیتا اور شہر چپ کٹ دیتا، ہمو باخراج الرسول، اور جنہاں اے سوچ لیا مکے والے عملاً حضور ہجرت فرما کے مدینہ منورہ آ گئے، مدینہ منورہ بھی یہود جڑے اور یہ جڑے منافقین ہے ابن ابی جنہاں دا سردار ہے یہ بھی آدھے ہوندے ویسے جی مدینے چوں کٹ دیں گے تے کتھوں آ گئے، اسی بڑے معزز اور طاقتور لوگ ہاں اور اے غریب مسکین، اور اے بلکہ انہوں نے لفظ ذلیل استعمال کیتا کہ ایسی جڑے عزت دار لوگ انہیں ذلیلہ نو کٹ دیں گے۔ فرمایا جڑے لوگ دعویٰ کر دیں محمد الرسول اللہ نو شہر چو کٹنے دا اور اے ارادہ کر دیں انہوں دی نیت اتنا فطور ہے اور تو آڑے نابادی بھی کی تھی نہیں، نہ تسی کس طرح جہاد نہیں کرو گے۔ وَهُمْ بَدَوْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، انہوں نے آگے بھی تھوڑا عاشق نہیں کی تھی، معاہدے کر کے مکے والے میں معاہدے توڑے، یہود مدینہ میں چنانچہ یہود مدینہ جڑے حضور دے اخراج دے دعوے کر دے اسی دی پاداش پھر انہوں نے جلا وطن کیتا گیا، مدینہ منورہ چ انہوں نے آپ نکلنا پیا اور وہ قلعے جڑے بڑے بنائے ہوئے نے انہوں پناہ نہ دے سکے، اور اللہ کریم قرآن جی بھی آدھا وَتُخْرِبُونَ بِيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ، بڑے بڑے خوبصورت گھر بنائے ہوئے نے اپنے ہاتھ نہ اٹھانے، اس ویلے مدینہ چ نکل جانے کا حکم ہویا۔ دو قبیلے، ایک قبیلے نو انہوں نے فیصلہ حضور دا تسلیم نہ کیتا تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ تے رکھ دیتا، انہوں نے چونکہ اسلام تو پہلے اس قبیلے نہ بڑی دوستی اور سردار ہے اپنے قبیلے دے، انہوں نے آخیا جی جڑا او فیصلہ کرن سانو منظور ہے۔ وہ جہاد زخمی ہو گئے اور شدید زخمی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں دا خیمہ مسجد نبوی دے سیانے چ لگوا دیتے کہ میرے قریب رہن انہوں دی حالت کو، انہوں دی دوستی یہود آخیا جی ساڈا فیصلہ او کرن سانو منظور ہے، حضور دے فیصلے تے نہ کھڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک، اس دے سامنے ساری صورتحال رکھنے، جہاں انہوں نے فیصلہ کیتا تو انہوں مننا پڑے گا۔ انہوں نے کو جس سے فیصلہ ہے انہوں نے فیصلہ یہ دیتا کہ انہوں نے ہر بالغ مرد نو قتل کر دیتا جائے، انہوں نے سارا مال و دولت ضبط کر لیا جائے بیت المال، اور انہوں نے عورتوں نو کنیزہ بنایا جائے اور انہوں نے بچے نو غلام بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سعد نے او فیصلہ دیتا جڑا اللہ نو منظور ہے، اللہ دا فیصلہ سعد دی زبان تو صادر ہے، چنانچہ سارا قبیلہ قتل کیتا گیا اور مال ضبط کیتا گیا۔ دوسرے نے حضور دا فیصلہ من لیا، آپ نے فرمایا یا قتل کیتے جاؤ گے یا شہر چو نکل جاؤ، مدینہ منورہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ تو انہوں نے قبول کر لیا۔ پھر انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کہ سانو کچھ گزارے ہوگا مال عطا کیتا جائے جڑا سی لے بنی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ پھر انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کم از کم سانو اٹھ دا بوجھ تو دیتا جائے، کیونکہ مال دی تعین کو نہیں کتنا لے جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے پھر اٹھ دے بوجھ دی گل آئی، بعض نے بڑے بڑے قیمتی اور بڑے بڑے چترکاری کر کے دروازے لوائے ہوئے مکان اپنے پٹ کھٹ کے وہ دروازے کڈے، اندروں دیواراں پٹ پٹ کے دفینے کڈے۔ قرآن کریم میں چاہتا ہے بھائی اپنے ہاتھ نال اپنے مکان پٹ دے ویکھیں تو اپنا مال اور اپنے بچے بیوی بچے لے کے اپنے اٹھا دے مال لد کے اتھوں ہجرت کر کے نکل گئے، خیبر جا بڑے یا ہور دے اپنی بستیاں بسا لیاں۔ سو اے اس دے جرم دی سزائی وہمو باخراج الرسول، انہاں دا ارادہ ہے کہ اسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ چوں کڈ دئیے، جس دے جواب وچ انہاں نال جہاد، انہاں نال پھر کس طرح جہاد نہیں کرو گے؟ چنانچہ صحابہ کرام نے جہاد کیتا، انہوں نے شکست مننے تے مجبور کر دیتا، مقابلے تو جس لئے عاجز آئے تو پھر فیصلے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول کرو۔ ایک قبیلے نے جس نے قبول نہیں کیتا یا انہوں نے فیصلہ کرایا ایک صحابی کو
انہوں نے فیصلہ جڑا فطری ہے یا جڑا ہونا چاہیے وہ نافذ ہو گیا. جنہیں حضور دا فیصلہ منیا آپ نے کرم فرمایا, جان بخشی کیتی, اجازت دے دیتی جانے دی. اور وہ بھی جڑا قبیلہ قتل ہویا انہوں نے بھی ایک یہودی ایسا ہے ایک دفعہ ایک مسلمان دی اس نے جان بچائی ہے, اس نے اساں جا ڈوڈیا بھئی میں تیری جان بچائی, آج میں قتل ہو گئے نا. وہ اس نے نال لے کے بارگاہ نبوی چ گیا کہ یا رسول اللہ اس ایک دفعہ میری جان بچائی. آپ نے فرمایا اگر تیرے تے اس دا احسان ہے تو آج اس دی زندگی تو بچا دے, اصل تیری طرفوں اس نے جان بخشی. وہ جان بخشی ہو گئی. وہ آخر لگا یا رسول اللہ میں اگر بچ بھی گیا, میری بیوی کنیز بن گئی, بچے غلام بن گئے, تو میرے پلے کیا رہا, میری زندگی کا کیا فائدہ. اگر میں نے آپ زندگی عطا فرما دے تو میں نے میری اولاد بیوی بچے وہ بھی دیتے جان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دے بیوی بچے بھی اس نے دے دے. پھر آخر لگا یا رسول اللہ میرا سارا ٹبر میرے نال ہویا تو کھاسی کے, تو کم از کم میرا مال بھی تو میں نے دیتا جائے, ساڈا جتھے اساں جانا جا کے کوئی گھر جھکا بناونا کاروبار کرنا. حضور فرمایا تو اپنا مال بھی لے جا. لیکن کیسے عجیب لوگ ہے, بعض کفر تے بھی بڑے پکے اور کافروں دی دوستی کافروں نے بڑی پکی. اس نے جس ویلے بیوی بچے بھی مل گئے, مال بھی مل گیا, اس نے اپنا سامان لد کے اٹھا چھٹا تے بیوی بچے نال کے دونوں کہ تسی فلانے بندے کو فلانی جگہ چلو میں اتھے آ جاؤں گا. انہوں نے ٹور کے پھر وہ مقتل چایا جتنے یہود قتل ہو رہے. اس نے پوچھا فلانا فلانے کا بیٹا, فرمایا قتل ہو گیا. وہ فلانا جڑا ہے فلانے کا بیٹا ساڑا رئیس ہے قتل ہو گیا. فلانے سردار کا فلانا بیٹا میرا فلانا دوست ہے قتل ہو گیا. آخر لگا انہاں لوگوں تو بغیر زندہ رہنے کا مزہ نہیں رہا, میں نے بھی قتل کر دیتا جائے. چنانچہ صحابہ کرام نے اس نے بھی قتل کر دیا. اندازہ کرو کہ کافر بھی کفر تے اپنی دوستی نبھا گیا تو ایمان دی دوستی بندہ کیوں نہ نبھائے. کیسی عجیب گل ہے. اسی طرح دوسرے نو مدینہ شریف چو کٹ دیتا گیا. اور اگر فرمایا یہ نہ کرو, انہوں نے نال تسی جہاد نہ کر دے, تو پھر اس مطلب ہے تسی نہ تو ڈر دیو تخشو نہ ہو. پھر انہوں نے تو ڈر دیو تسی یا یہ ٹر گئے تو پچھو کوئی اور مالی نقصان ہو سی یا گزارا کس طرح ہو سی یا انہوں دی قوت ہو کہ انہوں تو تنہوں کے خطرہ کے وے. فَاللَّهُ حَقُّ أَن تَخْشَوْا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. شرط ایمان یہ ہے کہ اللہ جل شانہ دا خوف ہوئے اور کسی دا کوئی خطرہ نہ ہوئے. اللہ دی ناراضگی جڑی ہے سب تو بڑا نقصان ہے. جتھے اللہ دی رضا مندی اتھے کسی دوسرے دی ناراضگی دا کوئی اندیشہ نہیں. اور صحابہ کبار تو قرآن نے مثالی مسلمان ہے, انہوں نے جس لئے حکم ملیا تو وہ سارا کر بکھایا معاشرے کر کے. آج اسی سمجھوتے دی زندگی گزار رہے اور آج اسی احتجاج کرنے ہیں جی. بلکہ اتنے ملک جڑا کوئی برائے نام مسلمان بکواس کردہ اس تے احتجاج بھی کوئی نہیں کردا. یہ بھی سیاسی ایشو بن وے جو فلانے کو انگلینڈ والے ہے اخوایا تو فرانس والے فلانے کو ہے اخوایا, تو اس کا بھی اسی کیا کرنے جلوس کٹنے اور چندے منگنے اور لوگوں کو روپیے جمع کرنے کی کوشش کرنے اور کر دے اسی اس کا بھی کچھ نہیں. سو فرمایا اصل گل یہ ہے کہ اللہ دی عظمت و کبریائی تو ڈردے ہویا اس دے احکام دی حدود دے اندر رہو. جہاد بھی حدود دے اندر رہ کے کرو, کسی دن معاملات بھی حدود دے اندر رہ کے کرو, اور دوستی دشمنی اللہ دے احکام دے مطابق اللہ دی ذات اور اس دی عظمت تو لرزاں ترساں رہو. اللہ ناراض نہ ہوئے, باقی کسی کچھ نہیں بگاڑنا تھوڑا. قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم. تسی جہاد کرو, کافروں اللہ تھوڑے ہتھوں عذاب دے گا. وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ. اللہ کافروں ذلیل کرے گا اور کافروں کے خلاف تھوڑی مدد کرے گا. یعنی اللہ کریم نے 3 وعدے کیتے انہاں بندیاں نال جنہاں دے خلوص ہے, ایمان ہے, محبت ہے, درد ہے, اور جڑے خلوص نہ اللہ دے دین دے غلبے اور ظلم نو روکنے واسطے میدان جہاد وچ نکل دین. فرمایا تسی انہاں دے نال لڑو, قاتلوہم قتال کرو, مقابلہ کرو. پہلا بات ہے یعذبہم اللہ بایدیکم. اللہ تہاڈے ہتھوں انہاں نو عذاب دے. انہاں نو اللہ عذاب دینا چاہتا, انہاں نو ہلاک کرنا چاہتا, انہاں نو رسوا کرنا چاہتا, انہاں نو تباہ کرنا چاہتا. کم اللہ کرنا چاہتا وہ تہاڈے ہتھوں کرائے گا. ویخزہم انہاں نو ذلیل کرے گا.
وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ اور تہاڈی کفار دے خلاف مدد کرے گا. اے طرح وعدے فرمائے. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ اور مومنہ دے سینیاں نوں شفا عطا کر دے گا. کمال یہ ہے بھئی گل جنگ دی ہو رہی، جہاد دی اور قتال دی ہو رہی، اور شفا جیڑی ہے مومنہ دے قلوب دی کس طرح آ گئی، یہ تھے کتھے، یہ اس دی ضرورت کتھے پیش آ گئی. اصل گل یہ ہے کہ سارے اعمال دا اور سارے کردار دا مدار جڑا ہوندا او قلب تے ہی ہوندا اور او دل تے ہوندا. دل وچ اللہ دی محبت ہووے، دل وچ اطاعت الہی دا جذبہ ہووے، دل وچ یاد الہی ہووے، دل وچ ذکر الہی ہووے، دل وچ خوف خدا ہووے، دل وچ لقاء الہی دی تمنا ہوئے تے اگلے سارے کم ہو گئے. تو فرمایا اگر کسی دے دل وچ کوئی کمی بیشی تھوڑی بہت کوئی لغزش بھی ہے اور او میدان جہاد وچ نکل گیا، یشفی صدور قوم مومنین، اللہ اس دے سینے نو شفا بخش دے گا. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ انہاں دے دلاں دا غصہ دور کر دے گا اور دلاں نو ٹھنڈا کر دے گا. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. لیکن توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا. اس ساری جتنا شدید اور شدت کے احکام دیتے گئے، اس باوجود اگر کافر توبہ کرنا چاہتے اور این میدان جنگ بھی کوئی کلمہ پڑھ لینا تو تلوار اٹھائی ہوئی ہے تو تلوار اس نے مارو گے نہیں، ہٹا لو گے. جڑا توبہ کر لینا، ایمان قبول کر لینا، توبہ کا دروازہ کھلا. اس حالت بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.